تم یہ تو سمجھنا کہ بچے کو علم نہ مل رہا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ دونوں کندھے پہ جو فرشتے ہوتے ہیں بچے کو سکھاتے ہیں کہ اپنے رونے والی زبان میں اپنے رب کی حمد و ثنا کر. جب بچہ روتا ہے تو پہلی آواز میں لا الہ الا اللہ کی صدا ہوتی ہے. جب دوبارہ روتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کے کلمات کو ارشاد فرماتے ہیں. اسی کو کہا تھا جارج برنارڈ شاہ نے, head of the state as well as the church. He was Caesar and the Pope in one, but he was Pope without the false pretension and Caesar without the legions of Caesar, without a standing army, without a police force, without a fixed revenue. If ever a man had the right to say that he ruled by a right giving, it was Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. For he had all the powers without their support. He carried not for the blessings of power. The simplicity of his private life was in keeping with his public life. کہا تھا جارج برنارڈ شاہ نے, خدا کی قسم وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم جس نے پوری دنیا کی سرزمین پر ان میں کلمہ حق اور اپنی صدا کا بلند کر دیا, بلکہ اپنے رب کے آواز کو بلند کر دیا. اس کو ایسے ویسے مت سوچنا, بلکہ مکہ اور مدینے کی ٹوٹی ہوئی زمین پر اور پھوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کے سارے مذہب اسلام کو انہوں نے ساری دنیا میں بلکہ پھیلا دیا. اس پیغمبر اعظم جو بیت وقت انہوں نے مذہب اسلام کو پھیلایا, وہ اپنے آپ کو نہ کوئی بادشاہ کہلاتا تھا, نہ اس کے ساتھ کوئی پولیس آرمی ہوتی تھی, نہ کوئی پولیس کی فوج ہوتی تھی. وہ اپنے ساتھ کسی کو نہ رکھتے تھے, بلکہ گھریلو زندگی سے لے کے عوامی زندگی تک وہ بالکل ایسا سادہ اور سمپل زندگی گزارتے تھے کہ اگر کوئی غریب بھی نبی کی بارگاہ میں جاتا تو نبی اس کا استقبال کرتا, اور کوئی دیش کا اگر امیر بھی آتا تو نبی اس کو محبت سے اپنے سینے سے لگا لیا کرتا. اسی کا نام تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. میرے مسلمانوں دوستو, آج ہم مسلمان اپنے نبی کے دین سے پیچھے ہو گئے, ہم اپنے نبی کے علم سے پیچھے ہو گئے. ہم نے قرآن پاک کو اچھی طریقے سے پڑھنا چھوڑ دیا, ہم نے حدیث مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ انجینئر نہ بنیے, بلکہ آپ انجینئر بنے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ڈاکٹر نہ بنیے, آپ ڈاکٹر بنے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ایس پی نہ بنیے, آپ ایس پی بھی بنے. آپ ہر کچھ بنے, مگر مذہبی اسلام کہتا ہے وہی انجینئر ہمیں اچھا لگتا ہے, وہی ڈاکٹر ہمیں اچھا لگتا ہے, وہی آئی ایس افسر ہمیں اچھا لگتا ہے, جو اللہ اکبر کی صدا سننے کے بعد وہ سارے کام کو چھوڑ کر, بلکہ مسجد میں جب آزان ہو سارے کام کو چھوڑ کر وہ مسجد چلے جائے اور اپنے اماموں کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پنجگانہ کی ادائیگی کر لے. یہی تو مذہب. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زندہ باد. اور کسی چیز کو نہیں کہتے, مگر مسلمان آج سمجھ کچھ اور رہا ہے, بلکہ مسلمان اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہا ہے, مسلمان اپنے بچوں کو نہ سمجھا رہا ہے. ارے میرے بھائیوں, آپ جب خود پڑھیں گے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, آپ نہ بھی پڑھے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے. میرے آقا نے جب مذہب اسلام کو لے کر آئے تو مکے کی سرزمین پر آپ نے بزرگوں کے لیے بلکہ آپ نے بزرگوں کے لیے تعلیم کا ایک نظام کھول دیا, بلکہ عورتوں کو پڑھانے کے لیے خود آپ اپنی بیوی اور بیٹی فاطمہ الزہرا کو اور اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ کو عورتوں کو پڑھانے کے لیے ٹیچر مطلب مسلط کیا آپ نے. آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا خود پڑھایا کرتی تھی اور آپ کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ خود پڑھایا کرتی تھی. میرے مسلمانوں دوستو, آج ہمارے یہاں عورتوں کی تعلیم بلکہ نظارت بالکل ہم نہیں دیتے. عورتوں کو اپنے گھر کے چوکھٹ کے دروازے میں بند رکھا کرتے ہیں, اپنے چاہت دیواری میں گرفتار رکھتے ہیں. نہ پتا ہماری بیٹی اسکول اور کالج یا یونیورسٹیز کی منہ دیکھے یا وہاں کے دہلیز پر جائے تو نہ پتا کیا کیا کر سکتے ہیں, مگر نہیں مسلمانوں, نہیں, اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھنا
پڑھنے کے بعد بلکہ آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیجیے. اور مذہبی اسلام کہتا ہے کہ تم سب سے پہلے تعلیم لینے والی اگر کوئی قوم ہے تو وہ مذہبی اسلام کے ماننے والے مسلمان لوگ ہیں جس نے سب سے پہلے تعلیم کا آغاز کیا. کیونکہ مکہ کی سرزمین پر بلکہ 10 لاکھ کی آبادی تھی مکہ کی سرزمین پر, مگر اس 10 لاکھ کی آبادی میں پڑھے لکھے لوگ کتنا تھے جانتے ہیں؟ کل 15 لوگ تھے 10 لاکھ کی آبادی میں. 15 لوگ تھے, وہ بھی صحیح ڈھنگ سے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. مگر میرے آقا نے جب مذہب اسلام کو قائم کیا تو آپ نے اپنے پڑھانے والے کو اتنا ہر جگہ ٹیچر سے بھیجے کہ لوگوں کو پڑھانے کا ایک نظم, ایک تعلیم, آپ نے ایک شعبہ, ایک درجہ قائم کیا. اسلام کی تعلیم کو لیجیے. اسلام کی تعلیم جب تک نہیں لیں گے تو ہماری بہو بیٹیوں کے اندر کیسے عقل آئے گی؟ آپ ابھی میں نے حدیث پاک پڑھی ان نکاح من سنتی, بلکہ نکاح کرنا نبی کی سنت, نبی فرماتے میری سنت ہے. کل نکاح ہوگا, آج وہ محفل پاک ہے. آپ آسان نہیں سمجھے, بلکہ آپ اپنے بچوں کو اتنا پڑھائیں جو کہ آپ کی بیٹی بلکہ فاطمہ کی کنیز ہو جائے. آپ